أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في موضع آخر: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس دنیا کے اندر انسان پر دو طرح کے حقوق کی ادائیگی لازم ہے۔ ایک ہیں اللہ تعالیٰ کے حقوق، جیسے اللہ تعالیٰ کو یکتا ماننا، لا شریک ماننا، اس کی عبادت میں، اس کے اسماء و صفات میں، اس کی ربوبیت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور جن کاموں کے کرنے کا اس نے حکم دیا ہے وہ کرنا، جیسے نماز ادا کرنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور محرمات سے بچنا، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان کاموں سے بچنا۔ دوسری چیز ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق، انسانوں کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے ذمے دوسرے انسان کے کچھ حقوق، کچھ ذمہ داریاں لگائی ہیں۔ اگر ایک شخص اللہ تعالیٰ کے حقوق، نماز، روزہ یہ نہیں کرتا، اس کو پورا نہیں کرتا، تو وہ بھی مجرم ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے حقوق تو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن انسانوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، انسانوں کو تکلیف دیتا ہے، انسانوں کے حوالے سے جو اس پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ پوری نہیں کرتا، تو ایسا شخص بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم ہے، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ حقوق العباد میں سے جس چیز کی تاکید کی ہے وہ ہے رشتہ داری کو ملانا۔ جو آپ کے خونی رشتے ہوتے ہیں خاص طور پر ان کی قدر کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے دکھ، درد، غم، تکلیف میں شریک ہونا، انہیں کوئی حاجت اور ضرورت ہو اس حاجت اور ضرورت کو پورا کرنا، ان کی خوشی میں خوش ہونا، ان کی غمی میں غمناک ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے،
جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق کی تنگی دور ہو جائے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ غنی ہو جائے، مالدار ہو جائے، اور یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں درازی ہو جائے، برکت ہو جائے، وہ ایک کام کرے۔ رزق کی تنگی سے بچنا چاہتا ہے، رزق میں برکت چاہتا ہے، عمر میں برکت چاہتا ہے، ایک کام کرے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، رشتہ داری کو ملائے، رشتہ داری کو توڑے نہیں بلکہ رشتہ داری کو ملائے، اپنے رشتہ داروں کے قریب ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو رحم ہے، رحم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو، آسمان کو، مخلوقات کو پیدا کیا، انسانوں کو بھی پیدا کیا، اور انسانوں کے درمیان میں رحم کا، رشتہ داری کا اللہ تعالیٰ نے تعلق رکھا۔ تو صحیح مسلم کے اندر آتا ہے کتاب الایمان میں، یہ جو رشتہ داری ہے یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے پائے کے ساتھ چمٹ گئی، اللہ تعالیٰ کے عرش معلی کے ساتھ رشتہ داری چمٹ گئی، لپٹ گئی، رونے لگی، اے اللہ تو نے مجھے بنایا ہے، تو نے مجھے انسانوں کے ساتھ ایک دوسرے کو تعلق میں رکھا ہے، جب زمین پر یہ لوگ جائیں گے تو لوگ مجھے توڑیں گے، رشتہ داری کہتی اللہ یہ مجھے توڑیں گے، یہ میری ناقدری کریں گے، ناشکری کریں گے، مجھے خراب کریں گے، برباد کریں گے، میری قدر نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رشتہ داری کو، رحم کو مخاطب کر کے، میں نے تجھے بنایا ہے، لوگوں کے درمیان میں رکھا ہے، لوگوں کے درمیان تجھے تعلق کا ذریعہ بنایا ہے، اور میں نے تیرا نام اپنے نام رحمان سے اشتقاق کیا ہے، رحم، رحمان، میں نے تجھے بنایا ہے اور اپنے نام رحمان سے تیرا نام اشتقاق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رشتہ داری کو، جو تجھے ملائے گا، من وصلہ کی وصلہ اللہ، تو پھر سن لے تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، دنیا والوں میں سے جو تیری قدر کرے گا اللہ اس کی قدر کرے گا، دنیا والوں میں سے جو رشتہ داری کو ملائے گا اللہ تعالیٰ اسے جوڑ دے گا، اسے ملا دے گا، ومن قطع کی، اور جو تجھے توڑے گا، تیری ناقدری کرے گا، تجھے خراب کرے گا، برباد کرے گا، قطعہ اللہ، اللہ اس کو کاٹ کے رکھ دے گا، توڑ دے گا اللہ تعالیٰ اس کو، رشتہ داری کو جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے گا، اور جو رشتہ داری کو توڑے گا اللہ اس کو توڑ دے گا۔ آج کل کچھ تو مغربی تہذیب کے ہمارے اوپر غالب آ جانے کی وجہ سے، اور جو کہ غالب آ رہی ہے، اسلام آباد کے اندر اگر کوئی شخص رہتا ہے تو اسلام آباد میں جا کے پتہ نہیں چلتا کہ آپ کسی اسلامی ملک میں رہتے ہیں۔ لاہور کے گلبرگ اور ڈیفنس کے اندر اگر آپ رہتے ہیں تو وہاں رہنے میں
اور دبئی کے فلاں اور فلاں اور فلاں جیسے علاقوں میں رہنے میں کوئی فرق نہیں ہے، جہاں ایلیٹ کلاس رہتی ہے۔ مغربی تہذیب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بھائیوں بہنوں کے ساتھ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، والدین ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ جب مغربی تہذیب نے اپنے پروردہ کو یہ سبق پڑھایا کہ والدین تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، تو وہ ذمہ داری کسی نے تو اٹھانی تھی، تو وہی بچوں سے ٹیکس لے کے گورنمنٹ نے یہ سسٹم بنا دیا کہ ان کے لیے اولڈ ہاؤسز بنا دیے جہاں پر بوڑھے رکھے جاتے ہیں۔ بچہ نہیں کر سکتا، وہ اپنی زندگی کو انجوائے کرنا چاہتا ہے۔ جب اسی طرح وہ بوڑھا ہوتا ہے، وہاں اس معاشرے کے اندر ان کو کوئی احساس کمتری نہیں ہے۔ جب کسی معاشرے کی آپ تربیت کر دیتے ہیں نا، آپ ان میں سے کسی کو جا کے پوچھیں آپ کا معاشرہ کتنا برا ہے کہ وہاں پر بوڑھوں کو اولڈ ہاؤسز میں پھینک دے، کہتا ہے کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اولڈ ہاؤسز میں جب میرا وقت آئے گا، جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا، کمانے کے قابل نہیں رہوں گا، تو یہ تو ایک سسٹم ہے، یہ تو جانا ہی جانا ہے، سب نے جانا ہے، میرا بچہ بھی مجھے چھوڑ کے آئے گا۔ وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ فطرت کے قریب نہیں ہے۔ اسلام نے ہمیں کیا نظام دیا ہے، اور اسلام کو بھی چھوڑ کر مشرقی تہذیب نے کیا پیغام دیا ہے؟ جو یہ مشرقی تہذیب ہے، ایک مغربی تہذیب ہے، ایک مشرقی تہذیب۔ مشرقی تہذیب کے اندر ایک تو مشرقی تہذیب اسلامی تہذیب کے اوپر بولا جاتا ہے، اور ایک مشرقی تہذیب جو اس علاقے کی تہذیب ہے۔ مثال کے طور پر اس علاقے کا سکھ بھی ہوگا، ہندو بھی ہوگا، کسی اور مذہب کے ساتھ بدھ مت بھی تعلق رکھتا ہوگا، تو اس علاقے کی تہذیب بہرحال مغرب کی تہذیب سے بہت بہتر ہوگی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو بناتے ہوئے یہ کہا کہ جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا۔ ہمیں یہ تہذیب، ہمیں یہ ثقافت، یہ تہذیب، یہ تعلیم پہلے دن سے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ میرے ماننے والے، میرا کلمہ پڑھنے والے، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، مجھے ایک اللہ ماننے والے، میری جنت اور جہنم پہ یقین رکھنے والے کہ مر کے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ تعالیٰ فیصلے کرے گا۔ ان کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اولڈ ہاؤسز میں چھوڑ کے آؤ۔ ان کے لیے تعلیم یہ ہے کہ جو رشتہ داری کو ملائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو ملاؤں گا، اور جو اس کو توڑے گا، اللہ کہتے ہیں میں اس کو توڑ کے رکھوں گا۔ اور صلہ رحمی کے اندر تمام رشتہ دار آتے ہیں، سب سے بڑھ کر رشتہ داری ملانے کے اندر سب سے بڑھ کر اگر کوئی حقدار ہے تو وہ والدین ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، کبھی غور کیا کہ ان کا والد کیسا تھا؟ بت بناتا تھا، بت بیچتا تھا، نمرود کا درباری تھا، اس کا وزیر حواری تھا۔ ابراہیم علیہ السلام، سارا قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کو، اپنے کافر باپ کو، اپنے بت فروش باپ کو، بت گر باپ کو ایک بھی زبان سے ایسا ہلکا جملہ نہیں کہا کہ جس کو آپ بدتمیزی، بد تہذیبی، بد اخلاقی تو دور کی بات ہے، جس کو آپ بے ادبی کے اوپر بھی محمول کر سکیں۔ ایک جملہ ایسا نہیں بولا، بلکہ کون سے لفظ بولتے ہیں؟ عربی کے اندر کسی کو بلانا ہونا باپ کو تو کہتے ہیں ابھی، یا پیچھے سے سائلنٹ ہو جاتی، نہیں بولتے ابھی، مطلب کیا؟ ابا جان۔ پورا بولیں تو یا ابھی۔ ابراہیم علیہ السلام کا قرآن مجید میں جو ذکر آیا، ابراہیم علیہ السلام یا ابھی کہہ کے نہیں مخاطب کرتے، بلکہ کہتے ہیں یا آباتی، تا ساتھ لگ جاتی، تا کے اندر ادب کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ اپنے مشرک اور کافر بت گر بر فروش باپ کو کہتے ہیں یا آباتی، اے میرے پیارے ابا جان، لما تعبدو، آپ کی عبادت کیوں کرتے ہیں ان بتوں کی، جو سنتے نہیں، جو دیکھتے نہیں، جو آپ کو نفع نقصان نہیں دے سکتے۔ پھر کہتے ہیں یا آباتی، آپ شیطان کو اپنا دوست نہ بنائیں،
وہ بڑا بڑا دوست ہے، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں تمہیں بڑے عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔ باپ کہتا ہے میں پتھر مار مار کے رجم کر دوں گا، ابراہیم میرا گھر چھوڑ کے چلے جا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں سلام علیک، تسی وسدے رہو جی، پنجابی ترجمہ کیے سلام علیک، تسی وسدے رہو، تانوں بھاگ لگے رہن جی، جتے رہو وسدے رہو، خوش رہو، میں جا رہا جی، سلام علیک، تسی ٹھیک رہو۔ ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار مانگتا رہوں گا، میرا رب بڑا ہی میرے ساتھ شفقت کرنے والا ہے۔ جاتے وقت باپ گھر سے نکالا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ابا جی میں تواڈے واسطے اللہ کو تو آج پھر وہ استغفار مانگتے رہے مانگتے رہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو لایا جائے گا جہنم میں پھینکنے کے لیے، تو ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے ساری دنیا کا امام بناؤں گا، عزت دوں گا، یا اللہ یہ کون سی عزت ہے کہ میرے گھر والے جہنم میں جا رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام، میرے کلمے نہیں بدلتے، میرے قانون نہیں بدلتے، قانون یہ ہے انی حرمت الجنت علی الکافر، میں نے کافر پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اے ابراہیم آپ کے لیے میں اپنا یہ قانون نہیں بدلوں گا کہ آپ کی خاطر آپ کے لیے میں کسی اپنے منکر کو جنت دے دوں، ہاں میں اس کی شکل تبدیل کر دوں گا تاکہ دنیا کو پتہ نہ چلے کہ ابراہیم علیہ السلام کا رشتہ دار ہے، اتنی میں تہاڈی عزت رکھ سکنا، ابراہیم تیرے منہ نو اینا کر سکنے، تو ساڈا لاڈلا ہے، پیارا ہے، خلیل ہے۔ یہ قانون نہیں بدل سکتا کہ ایک کافر کو جنت دی جائے یا ایک مومن کو جہنم دی جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ہے کہ تواڈے منہ نو اسی تواڈے رشتہ دار دی شکل تبدیل کر دیں گے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو لوگوں کو کیا پہچان ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی کچھ بتانا کیا مقصد ہے؟ جو تعلیم ہمیں ملی ہے انبیاء سے، اپنے رسولوں سے، اپنے پیاروں سے، اس تعلیم کے اندر، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو تعلیم ملی ہے، وہ اپنے عقیدے کے اندر ہمارا کوئی رشتہ دار جس کا عقیدہ کفر والا بھی ہے، اس کے ساتھ بھی بد تہذیبی اور بے ادبی کرنے کی ہمیں اجازت نہیں دی۔ تو ہم تو مسلمان ایک دوسرے کو کلمہ پڑھتے ہیں، بات کسی دوسری طرف چلے، کلمہ پڑھتے یار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ آزر کلمہ نہیں پڑھتا، وہ بت بناتا ہے، بت بیچتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو قتل کی دھمکیاں دیتا ہے، گھر سے نکالتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی زبان سے اف، بلکہ کہتے ہیں لَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي، میں آپ کے لیے رب سے بخشش مانگوں گا، اور آخری دم تک ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے، آزر کے لیے بخشش مانگتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ بندہ زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سونے محمد مصطفیٰ دا میں امتی ہیں، بندہ دوجے نے کہتا ہے سرکار تسی کافر ہونے جناب۔ یہ ہمارا حال ہے۔ بہرحال والدین رشتہ داروں میں سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بڑے کبیرہ گناہ گنوائے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، الا انبئکم باکبر الکبائر اجتنبوا السبع الموبقات، 2 الفاظ ہے صحیح بخاری میں، ایک یہ کہ کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں، دوسرے یہ ہیں لوگوں 7 ہلاک کر دینے والے، برباد کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے فرمایا سب سے ہلاک کر دینے والا اور سب سے بڑا گناہ الشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات میں، عبادت میں، صفات میں شرک کرنا۔ دوسرا بڑا گناہ کون سا ہے؟ وعقوق الوالدین،
نوجوانوں میرے بھائیوں سمجھو، شرک کے بعد کفر کے بعد سب سے بڑا کبیرہ گناہ، سب سے زیادہ ہلاک کر دینے والا، برباد کر دینے والا گناہ وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، والدین کا کہا نہ ماننا، والدین کے لیے انسان کے دل کے اندر سختی آنا۔ قرآن مجید نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہاں بھی توحید کے بعد ذکر ہے۔ وَقَضَىٰ سورہ بنی اسرائیل، اور تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے اللہ تعبدوا الا اياه، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ میرا نام جہاد فی سبیل اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے، غزوے کے لیے میرا نام لکھ لیا گیا، میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، تیرے ماں باپ کو تیری ضرورت ہے اس وقت، کیونکہ آپ نے احوال سے یہ معلوم کر لیا تھا۔ آپ نے فرمایا تیرا جہاد تیرے ماں باپ کی خدمت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، بڑی نیکی ہے جہاد، اللہ کی سربلندی کے لیے لڑنا۔ شہید ہو گیا تب بھی اللہ تعالیٰ کی جنت ہے، غازی بن کے آ گیا تب بھی اللہ کی جنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا آپ نے فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، تیرا جہاد اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کو کیا قرار دیا؟ جہاد قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ اللہ رسول کو چھوڑ کر سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا اموں کا، تیری ماں۔ اس نے کہا ثم من یا رسول اللہ، اس کے بعد آپ نے فرمایا پھر تیری ماں۔ اس نے کہا ثم من، پھر کون؟ آپ نے فرمایا ثم اموں کا، پھر تیری ماں۔ اس نے کہا چوتھی دفعہ ثم من، پھر کون؟ آپ نے فرمایا ثم ابو کا، پھر تیرے والد۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ صرف نماز، صرف روزہ، صرف زکوٰۃ، صرف عمرے اور حج اور بڑے بڑے صدقات و خیرات سے جنت نہیں ملنی، جنت صلہ رحمی کرنے سے بھی ملنی ہے۔ اور جہنم میں اس لیے بھی کوئی چلا جائے گا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ یا رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرتا تھا۔ دو چیزیں ہیں میرے بھائیوں، ایک اللہ کے حقوق ہیں، ایک بندوں کے حقوق ہیں، دونوں ادا کرنے ضروری ہیں۔ بلکہ یہ معاملہ آیا ہے حدیث کے اندر، اللہ تعالیٰ کے حقوق، اللہ تعالیٰ جو چاہے گا بندے کو معاف کر دے گا، کیونکہ وہ اللہ کا حق ہے۔ کسی کے کوئی روزے نماز کے اندر کمی رہ گئی، اللہ چاہے تو معاف کر دے گا بندے کو، لیکن جب کسی انسان کا ستایا ہوگا، کسی انسان کو تنگ کیا ہوگا، والدین کو ستایا ہوگا، رشتہ داروں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو تکلیف دی ہوگی، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ تو میرے بھائیوں اس بات کو سمجھیں، رشتہ داری کو ملائیں، رشتہ داری کو ملائیں۔ خون سفید ہو رہے ہیں، لوگ رشتہ داری کے حوالے سے بہت زیادہ ہمارا معاشرہ فساد کی طرف جا رہا ہے۔ اور دوسرے رشتہ داروں کا تو کیا کرنا ہے؟ آج کل کی جو نئی پود ہے وہ یہ سمجھتی ہے، مجھے معاف کیجئے کہ میں یہ جملہ بولنے لگا ہوں، نئی پود کو مغربی تہذیب یہ بتاتی ہے کہ شاید وہ کسی باپ کی صلب سے گویا کہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، گویا کہ کسی ماں کے پیٹ میں وہ 9 ماہ تک نہیں رہے تھے، کسی ماں کے سینے سے لگ کے 2 سال تک انہوں نے دودھ نہیں پیا تھا،
کسی ماں نے ان کے پیمپر نہیں بدلے تھے، گویا کہ وہ ایسے ہی زمین سے اگائے گئے ہیں یا آسمان سے پھینکے گئے ہیں۔ کیوں؟ مغربی تہذیب کہتی ہے کہ بھائی آپ ہیں، جب تک آپ چھوٹے ہیں اسٹیٹ آپ کی ذمہ داری اٹھائے گی، جب آپ بڑے ہو کے کمانا شروع کر دیں گے تو 50 سال تک پھر آپ کما کے اسٹیٹ کو ٹیکس دیتے رہیں گے، جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے آپ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ بیچ میں ماں باپ والدین بھائی بہن یہ کہاں سے آ گئے؟ تو آج کی ہماری پود یہ سمجھتے کہ والدین کا کیا ہے، یہ ہر کام پہ اوپر میرے اوپر مرضیاں چلاتے رہتے ہیں۔ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری والدین کی فرما برداری کو قرار دی ہے، اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی نافرمانی کو قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم